ہمارے پاس وقت نہیں بچ رہا، دوستوں کے لیے وقت نہیں بچ رہا، فیملی کے لیے وقت نہیں بچ رہا۔ یاد رکھیے گا، یہ تباہ کرنے کے لیے پانی نہیں آتا، یہ بھی ہماری ہی مس مینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ پانی ہمیں رونتا ہوا چلا جاتا ہے۔ یہ رب کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ بارشیں عطا کرتا ہے، پانی عطا کرتا ہے۔ پاکستان کو 140 ملین کیوب فیٹ جو ایکڑ کے حساب سے ہے، اتنا پانی ہر سال اللہ عطا کرتے ہیں۔ تسبیحاں پلٹ دیتے ہیں، سینکڑوں دفعہ استغفار کر لیتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہم گنتیاں پوری کرنے میں لگے ہیں۔ نہیں چاہیے اللہ رب العزت کو اس استغفار کی تسبیح جس میں روح ہی کوئی نہیں، جس میں اخلاص ہی کوئی نہیں۔ یہ باقاعدہ صحیحین کی حدیث ہے کہ جب آپ 120 دن کی ایج میں ہوتے ہیں اس دنیا میں، تو اسی وقت حضرت جبرائیل آ کے سارا کھاتا کلیئر لکھ دیتے ہیں۔ رزق اتنا ملے گا، فلانی چیز وہاں سے ملے گی، ایسے ملے گی، اتنی زندگی گزارے گا، اتنے قطرات پانی کے پیے گا، اتنے رزق کے نوالے کھائے گا، اتنی عمر گزارے گا، فلانی جگہ میں موت ہوگی۔ دیٹس اٹ، کتاب پر چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے میں بڑی فتنوں سے لبریز قسم کی مشکلات آتی رہتی ہیں جو ایک مسلمان کے ایمان کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہیں، اس کو متاثر کرتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے معاشرے کی اجتماعی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اور خصوصاً ان تمام پریشانیوں اور مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو آج کل کے پرفتن دور میں ہر بندے کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ معیشت کی تنگی ہے، معاشی مسائل، ہر گھر کا، ہر شخص کا، ہر فرد کا، ہر مسلمان کا آج یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اس دور میں کیسے میں اپنی جائز ضروریات پوری کر سکوں، میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی کس انداز سے کھلا سکوں، کس طرح پوری کر سکوں۔ اس قدر ہمارے اوپر دباؤ ہے، بوجھ ہے، مہنگائی کی شدت اس قدر اوپر چلی گئی ہے کہ جتنی مرضی ہم محنت کر لیں، جتنی مرضی کمائی کر لیں، حلال کمائی کرنے والا اپنے بیوی بچوں کو 2 وقت کی روٹی اور بنیادی ضروریات نہیں دے پا رہا۔ کس قدر مسائل ہیں، مانگنا پڑتا ہے کسی سے، قرض لینا پڑتا ہے، رشتہ داروں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے، دوستوں سے گزارش کرنی پڑتی ہے۔ اور پنڈی اسلام آباد ریجن ایسا ہے کہ یہاں پہ جاب ہولڈر زیادہ ہیں، تو سب سے بڑا جو ایک سیلریڈ پرسن کا مسئلہ ہوتا ہے وہ مہینے کی آخری تاریخ ہی ہوتی ہے، اور بل بھی ماشاءاللہ بہت بڑا آ جاتا ہے۔ تو اگر تنخواہ میں سے بل ہی ادا کر دیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ اتنا اہم، اتنا بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے کہ اس کے پیچھے ہم دین کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں، مسجد میں نہ جا سکیں نہیں جاتے، دین کے بنیادی حقوق ادا نہ کر سکیں نہیں کرتے، دین کی تعلیم بنیادی حاصل نہ کر سکیں نہیں کرتے، لیکن صرف معاشی مسائل کو سمجھنے کے لیے، گھر کے بجٹ کو مینیج کرنے کے لیے 20 سال، 18 سال، 16 سال کی پڑھائیاں ہوتی ہیں، ڈگریاں ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، صرف اس بات پہ کہ مینیج کیسے کرنا ہے، معاشی مسائل کیسے حل کرنا ہے۔ بزنس مینجمنٹ کی ڈگریاں، کامرس کی پڑھائیاں، سیلز اور مارکیٹنگ کی ساری پڑھائیاں، ڈگریاں، کورسز، اور اس میں اتنا ہم غرق ہو چکے ہیں کہ وہ 16-18 سال کی پڑھائی تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، پھر صبح و شام کی اکیڈمیاں بھی ہوتی ہیں، پھر ایوننگ کلاسز بھی ہوتی ہیں، پھر آن لائن کورسز بھی ہوتے ہیں، پھر مشکل بکس بھی ہمارے بچوں کو پڑھنی پڑتی ہیں۔ اور جب پوچھا جائے ان ساری تگودوں، کاوشوں اور جد و جہد کا مقصد کیا ہے، مقصد ایک ہے کہ روٹی چاہیے، روٹی پوری کریں۔ اللہ اکبر کبیر۔ لیکن کیا کبھی ہم نے ان پڑھائیوں کے ساتھ ساتھ اس طرف غور کیا ہے کہ جو اللہ رب العالمین جس نے جہانوں کو پالنے کا ذمہ داری اٹھائی ہوئی، جو رازق ہے، تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، سب کا رزق اس کے ہاتھ میں، کیا کبھی ہم نے پوچھا کہ اللہ تو نے ہمیں بنا دیا ایک مشین
ڈیولپ کر کے اس دنیا میں بھیج دی, اس کے رزق کی پائپ لائن بھی سیٹ کر کے کہہ دیا کہ رازق میں ہوں, دینے والا میں ہوں, خزانے میرے پاس ہے, میرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے, میرے علاوہ سب لینے والے ہیں, اکیلا میں ہوں, مجھے آدھی زبان سے بھی دل سے پکار کے مانگتے ہو میں عطا کر دیتا ہوں. کبھی ہم نے اس کی طرف دیکھا ہے کہ وہ ہمیں بزنس مینجمنٹ, معاشی مسائل کی مینجمنٹ کس طرح سکھاتا ہے؟ کیا وہ ٹیکنیکس ہیں, کیا وہ طریقے ہیں, کیا وہ راستے ہیں جس کے تحت ایک مسلمان اپنے تمام معاشی مسائل حل کر لے, اس کے دین کا بھی حرج نہ ہو, اس کی گھریلو پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں اور اس کے دل کو چین, قرار اور سکون بھی مل جائے. اللہ اکبر کبیرہ. یاد رکھیں کہ میری اتنی تمہید سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم سائنس کی پڑھائیاں اور دنیاوی پڑھائیوں کے خلاف ہیں. ہم ہمیشہ سے اس کے حق میں ہیں. اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, معاشرے میں آگے بڑھنے کے لیے یہ پڑھائیاں ضروری ہیں, کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے بھی اپنانے پڑیں. ہمیں رب العالمین کے بتائے ہوئے ٹیکنیکس کو بھی فالو کرنا پڑے گا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے بچوں کو پھر دنیا کے حصول کے لیے در بدر خوار نہیں ہونا پڑے گا, دنیا خود چل کے ان کے پاؤں میں آئے گی. آج کیا وجہ ہے کہ جو دین کے لوگ ہیں وہ بڑے پرسکون انداز سے گزارا کر لیتے ہیں, حالانکہ اتنی ارننگ ان کی نہیں ہوتی, لیکن جو دنیاوی کاموں میں کاروبار میں مصروف ہیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, دن رات ایک کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے کچھ مسائل ہمارے اس حد تک پورے ہوتے ہیں کہ ہمیں قرض نہ لینا پڑے. تو پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلائی ہے وہ سورہ ہود کے اندر بھی اللہ نے ذکر کیا ہے اور سورہ نوح کے اندر بھی ذکر کیا. حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ اس قوم کو کہو استغفرو, تم رب کے دربار میں حاضر ہو کر استغفار کر لو. فائدہ کیا ہوگا؟ رب بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا غفور ہے, رحیم ہے, کریم ہے. تو فائدہ کیا ہوگا ہمیں؟ فائدہ یہ ہوگا کہ رب سارے کی ساری غلطیاں, بلنڈر, گناہ معاف کرنے کے ساتھ ساتھ یمددکم بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, دنیا کی سب سے بڑی خواہش, دنیا کی سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت مال عطا کرے گا, مال عطا کرے گا, مال عطا کرے گا, بیٹے بھی ساتھ دے گا. کسی انسان کی زندگی کے اندر یہ دو خواہشات ہوتی ہیں کہ یا اللہ مجھے مال دے دے, مجھے معاشی طور پر مستحکم کر دے, اور مجھے بیٹے عطا کر دے. اولاد نرینہ سہارا ہوتا ہے, زندگی کا سہارا ہوتا ہے, بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے, ہمارے بعد ہمارے گھر کو سنبھالنے والا ہوتا ہے. تو ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ نیک صالح بیٹا مل جائے. تو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, استغفار کر لیں, اللہ رب العزت مال بھی دے گا, بیٹے بھی دے گا. آگے فرماتے ہیں کہ ہم موسلا دھار بارشیں برسا کے نہریں جاری کر دیں گے اور جنات اور باغات تمہیں عطا کر دیں گے. اور یاد رکھیے گا جو سچی استغفار کے سلے میں ملنے والے انعامات ہیں, ان انعامات میں پانی ایک بڑی نعمت کے طور پہ رب نے ذکر کیا ہے. یہاں پہ رکھیے گا یہ تباہ کرنے کے لیے پانی نہیں آتا ہے, یہ بھی ہماری ہی مس مینجمنٹ ہوتی ہے کہ وہ پانی ہمیں رونتا ہوا چلا جاتا ہے. یہ رب کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ وہ بارشیں عطا کرتا ہے, پانی عطا کرتا ہے. پاکستان کو 140 ملین کیوب فیٹ جو ایکڑ کے حساب سے ہے, اتنا پانی ہر سال اللہ عطا کرتے ہیں, جس میں سے 9.2% ہم سٹور کرتے ہیں, باقی سارا تباہی بربادی کرتا ہوا سمندر میں چلا جاتا ہے اور پھر سیلاب والے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جو سچی استغفار کی صورت میں ہمیں پانی ملے گا وہ ایسی بربادی نہیں کرے گا, بلکہ ہماری فصلیں بڑھائے گا, ہمارے لیے باغات پیدا کرے گا, ہمارے بجلی کے مسائل, ہمارے تمام تر مسائل جو زراعت سے منسلک ہیں, پانی سے منسلک ہیں, وہ حل ہو جائیں. تو استغفار, اب ایک تو یہ چیز ہے کہ استغفار جو ہم کرتے ہیں, جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے, وہ بڑا مزے کا ہے. تسبیح پکڑی ہوئی ہے, یا اب تو چائنا والی بھی آ گئی ہے ٹک ٹک, تو تسبیح پکڑی ہے, کام بھی ہو رہا ہے, دکان پہ بھی بیٹھے ہیں, بازار میں بھی چل رہے ہیں, دوستوں سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے, جو مصروفیات ہیں وہ بھی چل رہی ہیں, ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ. پہنے وہ گڈی سے سامان لوڈ کر دو, استغفر اللہ استغفر اللہ. سر کتنے پیسے ہو گئے نا تھوڑے, استغفر اللہ. پنجابی سمجھ آتی ہے نا, اللہ اکبر کبیر. تسبیحاں پلٹ دیتے ہیں,
سینکڑوں دفعہ استغفار کر لیتے ہیں, کوئی اثر نہیں ہوتا, کوئی فرق نہیں ہوتا. ہم گنتیاں پوری کرنے میں لگے ہیں, تعداد پوری کرنا چاہتے ہیں. رب کو گنتیوں کی ضرورت نہیں ہے. 1000 دفعہ, 2000 دفعہ, 10,000 دفعہ, اخلاص ہی کوئی نہیں, روح ہی کوئی نہیں چاہیے اللہ رب العزت کو اس استغفار کی تسبیح جس میں روح ہی کوئی نہیں, جس میں اخلاص ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. استغفار تو ایسا کہ ایک دفعہ دل سے نکلا ہو, آنکھیں تر ہوں, سب کا سارے گناہ چل رہے ہوں آنکھوں میں, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی بلنڈر مارا ہے, یہاں پہ نافرمانی کی ہے, رب کا قانون توڑا ہے, اسلام کو فراموش کیا ہے. استغفر اللہ. یہ اللہ سب سے بڑا رب ہے, تیرے سے بڑا کوئی نہیں, تیرے سے زیادہ غفور بھی کوئی نہیں, رحیم بھی کوئی نہیں, لیکن تو قہار بھی ہے, جبار بھی ہے. میری ہڈیاں اتنی مضبوط نہیں ہیں کہ میں تیری مار برداشت کر سکوں. اللہ, جہنم کی آگ نہیں برداشت ہوتی. استغفر اللہ, مجھے معاف کر. وہ ایک دفعہ کا استغفار, آنکھوں سے آنسو, آپ اکیلے ہیں, گھر میں کوئی نہیں ہے, کنڈی لگی ہوئی ہے, کسی کو دکھا نہیں رہے, سجدے میں سر پڑا ہے, بدن پسینوں پسینی ہو چکا ہے. استغفر اللہ, وہ ایک دفعہ کا بھی کافی ہو جائے گا. ساری کی ساری زندگی کے گناہوں کو ملیاں میڑ صفایا کر کے آپ کو وہ تمام انعامات دلوائے گا جو رب نے وعدہ کیا. مجھے بتلاؤ کہ رب کے وعدے میں کبھی کوئی شک پڑا ہے کسی کو؟ کسی کو لگتا ہو کہ اللہ رب العزت وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ اگر رب نے وعدہ کیا ہے اور ہمیں مطلوبہ چیزیں نہیں مل رہی, اس کا مطلب ہے کہ قصور ہمارا ہے, غلطی ہماری ہے, ڈیفالٹ ہمارے سسٹم میں, کرپٹ ہماری ونڈو ہو چکی ہے. استغفر اللہ. حدیث یاد آئی, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث کے راوی, سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت نفل نماز وہ پڑھ لیتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ, اس طرح ادا کرتا ہے کہ ان 2 رکعت ادا کرنے کے دوران اس کی ساری مصروفیت اسی نماز میں ہی رہتی ہے. وہ کہیں بازاروں کے چکر نہیں لگا رہا ہوتا, پبلک ڈیلنگ میں مصروف نہیں ہوتا, نیوز کے, سیاست کے دیگر چکروں میں, تجزیوں میں, غیبتوں میں, دوستوں اور رشتہ داروں کی باتوں میں اس کا دل مصروف نہیں ہوتا, خالص ہوتا ہے, ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. 2 رکعت ادا کرتا ہے, صرف 2 رکعت استغفار کرتا ہے اللہ رب العزت سے, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. صرف 2 رکعت. ہم نے تو مسلح اس پہ نشان ڈال دیے ہیں سجدے کرتے, فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ ہم اداکاریاں کرتے ہیں, ڈرامے کرتے ہیں. یاد رکھیے گا, اداکاریوں سے ڈرامے کامیاب ہو سکتے ہیں, رب العزت اس سے ذات اس کی خوش نہیں ہو سکتی. وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, اس کی ذات تو خوش ہوتی ہے بندے کے اقرار سے, اس کے اخلاص سے, اس کی جذبات سے بھری ہوئی پکار سے. رب کو فیلنگز چاہیے, اداکاریاں نہیں چاہیے, نمبرز ڈیجٹس نہیں چاہیے, اخلاص چاہیے. قربانیاں آتی ہیں تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, میرے بندو مجھ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا, قربانی کے جانور کو ہڈیاں نہیں پہنچتی, خون نہیں پہنچتا, کلیجیاں مزے لے لے کے تم سب کھاتے ہو, بہترین قسم کے گوشت کے پکوان بریانیاں تمہارے لیے تیار ہوتی ہیں, کباب اور ٹکے تمہارے لیے بنتے ہیں, پائے شاہ راگ کے بہترین انداز سے اپنی ہڈیاں مضبوط کرتے ہو. مجھے نہیں پہنچتا تمہارا گوشت, تمہارے جانور کے خون, چمڑے, کاروبار سارا کچھ تم کرتے ہو. مجھے تو چاہیے ہوتا ہے تمہارا اخلاص, تمہارے جذبات, تمہاری فیلنگز, تمہارا تقوی, جس کو میں نے ماپنا ہوتا ہے, جس کو میں نے دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے میرا بندہ کتنا میرا فرما بردار ہے, کتنے میری بتائی ہوئی طریقوں کے مطابق, ٹیکنیکس کے مطابق زندگی گزرنے کا روادار ہے, کتنا وہ میری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے, مال خرچ کرنے پہ, زندگی قربان کرنے پہ تیار رہتا ہے. مجھے تو یہ چیز چاہیے, احساسات چاہیے, الہامات چاہیے.
تو یہ وہ چیز ہے جو ہم نے پیدا کرنی ہے. جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی. انشاءاللہ جو رب نے وعدہ کیا ہے کہ یمددکم باموال وبنین ویجعل لکم انہار ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہار, تمہارے لیے باغات, انہار, بیٹے, مال, سب کچھ بہارے لگا دوں گا. تو ایک چیز ہم نے استغفار کے اوپر فوکس کیا اور حقیقی والا استغفار چاہیے. اور جب یہ حقیقی والا استغفار ہوتا ہے نا, اللہ رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک حدیث سنیے گا, صحیح البخاری کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحرا ہے, صحرا اگر آپ میں سے کسی نے دیکھ رکھا ہو تو اندازہ وہ کر سکتا ہے کہ وہ کس قدر خطرناک علاقہ ہوتا ہے. یا اگر کسی نے سمندر دیکھا ہو تو جس طرح پانی کا سمندر تا حد نگاہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی, اسی طرح صحرا میں بھی صحرا کے ریت کے ذروں کے علاوہ اور کچھ نہیں. کوئی بنا نہیں, کوئی مکان نہیں, کوئی مارکیٹ نہیں, کوئی بازار نہیں, کوئی گھر نہیں, پانی کا کوئی تصور نہیں. کہیں کہیں نخل سان ہے تو پانی بھی مل جاتا ہے. اب صحرا ہے عرب کا, ایک بندہ اپنے اونٹ, اس کے اوپر ضرورت کا سامان موجود ہے, پینے کا پانی موجود ہے, کھانا موجود ہے, وہ اس کے ساتھ اس صحرا میں سے گزر رہا ہے. ایک جگہ آرام کرنے کے لیے وہ رک جاتا ہے, آنکھ لگتی ہے, اونٹ صاحب اپنے راستے پہ نکل جاتے ہیں کہیں. اب جب وہ اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سواری غائب ہے. نہ سواری پاس ہے, نہ کھانے کے لیے کچھ بچا ہے, نہ پینے کے لیے کچھ ہے. ٹمپریچر اپنے ہائیسٹ لیول پہ, یہاں پہ تو ابھی 30-35 پہنچتا ہے, 40 تک پہنچتا ہے, تو ہماری فریج سے ہی وہ چھٹکارا نہیں حاصل ہوتا ہمارے ہاتھوں. شدید گرمی, بھوک کا عالم, پناہ کوئی نہیں, سایہ کوئی نہیں, سواری غائب, پانی کو کچھ, پینے کو کچھ نہیں, کھانے کو کچھ نہیں. اب ڈھونڈ رہے, حتیٰ کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو تھوڑی بہت توانائی بچی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, گر پڑتا ہے. اب حالت یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی ہے, اور موت بھی انتہائی بھیانک ہے. کبھی غور کریں نا اس چیز کو آزمانے کے لیے. دن میں پورے کوئی 12-14 گھنٹے گزار لیں, گرمی کے اندر پانی بھی نہ پئیں, کھانا بھی نہ کھائیں, پھر دیکھیں کہ اندر پورا سسٹم اس طرح آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اور ایسی موت جہاں پہ دفنانے والا بھی کوئی نہیں, دل کام اٹھا ہے, موت نظر آ رہی ہے, زندگی کا خاتمہ ہے. جو اکڑ اکڑ کے زمین پہ چلتا تھا, کسی کو لفٹ کروانے کا روادار نہیں تھا, کسی کو کچھ سمجھنے کا روادار نہیں تھا, آج اس کی یہ حالت ہے. موت کے منہ میں بھوک پیاس. اچانک ہی کیا ہوتا ہے, رب کی رحمت برستی ہے, سواری خود چل کے سامنے آ جاتی ہے. اندازہ لگائیں جو شخص موت کے منہ میں جا رہا ہو اور اچانک اس کو زندگی مل جائے, پانی ملنا, خوراک ملنا اور سواری ملنا, ایسی کنڈیشن کے اندر زندگی ملنا ہے, اس کو دوبارہ زندگی ملتی ہے. خوشی کا وہ عالم آؤٹ آف کنٹرول ہو کے خوشی کے انتہا حد کراس کر جاتا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے, یا اللہ میں تیرا رب, تو میرا بندہ. جملے پہ غور کریں, یا اللہ میں تیرا رب, تو میرا بندہ. حدیث کے الفاظ ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو خوشی کی حالت اس کی ہوئی ہے نا, کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا, خوشی کی انتہائی کوئی نہیں, قابو ہی نہیں کر سکتا اپنی خوشی کو. سچے دل سے, افراد سے مانگی ہوئی معافی اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ خوش کرتی ہے. اللہ سچے دل سے مانگی ہوئی معافی اللہ رب العزت کو اس سے زیادہ خوش کرتی ہے. یہاں پہ ایک نقطہ بھی سمجھ لیں, حالانکہ ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سی چیز چل پڑی ہے. کسی بیچارے کی زبان پھسل جائے, کوئی لفظ اوپر نیچے ہو جائے, کوئی بات کرتے ہوئے وہ اٹک جائے, تو اس کے اوپر فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں.
بھائی یہ بندہ ہمیں ٹھیک نہیں لگ رہا، یہ دین کی بات کرتے ہوئے، آیت پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے ہوئے، کوئی روایت بیان کرتے ہوئے، کوئی عقیدہ بیان کرتے ہوئے، کوئی نظریہ بیان کرتے ہوئے اٹک گیا، رک گیا، اس کی زبان پھسل گئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دو نمبری۔ اللہ کے بندوں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے زیادہ کوئی بڑا سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے کہ بندہ واضح کہہ دے کہ اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی تشبیہ دے رہے ہیں اللہ رب العزت کی خوشی کے ساتھ، مطلب کہ اگر سلپ آف ٹنگ ہو جائے کسی جذبات میں آ کے، احساسات میں آ کے، بندے کا محدود سا دماغ ہے، بیچاری کی محدود سی زبان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ بھی معاف کر دیا۔ دوسری سب سے اہم چیز، یہ جو دوسری چیز ہے، یہ پورا کا پورا ایک سسٹم ہے۔ استغفار تو انفرادی طور پہ ہے نا، کہ ہر بندے نے اپنے بلنڈرز کو دیکھنا ہے، اپنے گناہوں کو دیکھنا ہے، خطاؤں کو دیکھنا ہے، کہاں پہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے، کہاں پہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کو میں نے اوور رول کیا ہے، کہاں پہ میں آگے بڑھا ہوں، حد سے تجاوز کیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے توبہ طائب ہو کر، پچھلے گناہ چھوڑ کر، ان پہ ندامت اختیار کر کے، شرمندگی اختیار کر کے رب کے دربار میں جھکنا، اس سے معافی مانگنا اور آئندہ گناہ نہ کرنا، یہ ہے استغفار۔ اور ندامت کیسی ہوتی ہے کہ بندہ جب جاتا ہے نا کسی سے معافی مانگنے، اللہ اکبر، تو اس کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بندہ شرمندہ ہے، اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ گئے ہیں چل کے، پتہ چل رہا ہے کہ آپ شرمندہ ہیں، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، آؤ ہم بھائی گلے لگ جائیں۔ ہمارے گھروں میں بیوی بچوں کے مسائل ہوتے ہیں، آپس میں چپکلش ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ کا آف موڈ آن کیسے کرنا ہے۔ ہم ادھر استغفر اللہ کہتے ہیں، ادھر وہی دوبارہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو تقوی اختیار کر لیتا ہے رب سے ڈر جاتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو رب کے ڈر کا، تقوی کا شکار ہو جاتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو اس سسٹم قبول کرنے کے بدلے ایسی نعمتوں سے، برکتوں سے نوازتے ہیں، ایسے اس کے اخراج کے راستے نکالتے ہیں، ایسی اس کی معاشی، دنیاوی، مینجمنٹ، گھریلو تمام مسائل سے نکلنے کے راستے بناتے ہیں اس کے لیے، ایسے اس کو رزق عطا کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس کی محدود سی عقل اس چیز کو اپروچ ہی نہیں کر سکتی کہ رب نے نماز کہاں سے دی ہے۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں بڑی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بندے کو اللہ نے زیادہ نماز دی ہے اور دین کے معاملات میں وہ تھوڑا کمزور ہے نا، تو ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ دیکھو جی حافظ جی سمجھ نہیں آتی، نماز بھی کدی کدی پڑھتا ہے، کدی پڑھتا ہی نہیں، زکوٰۃ بھی گیا ہے بندہ، صدقہ خیرات بھی بڑا کنجوس ہے، لیکن پتہ نہیں رب کدھروں چھپر پھاڑ کے دے جائے۔ اور خود اپنے لیے کیا کرتے ہیں، اور سر ہم تو 5 نمازیں پوری پڑھتے ہیں، کبھی کبھی اشراق بھی پڑھ لیتے ہیں، روزے بھی پورے ہیں، زکوٰۃ بھی پوری ہے، خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حالات بڑے تنگ ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ یعنی کہ اللہ سے گلے شکوے ہو رہے ہیں، دوسرے پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اپنی صفائیاں اور بڑائیاں بھی بیان کی جا رہی ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ملتا کوئی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو رب سے ڈر جائے، جو اس کے سسٹم کو قبول کر لے، جو تقوی اختیار کر لے، یاد رکھے تقوی کسی ایک چیز کا، چھوٹی سی نظری کا، ایک عبادت کا نام نہیں ہے، یہ بہت براڈ سسٹم ہے جو اللہ رب العزت نے اسلام کی صورت میں، کوڈ آف لائف کی صورت میں ہمیں عطا کیا۔ کیسا سسٹم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمان معاشرے میں رہنا ہے نا، تو جو چیز ہم نے بتائی ہے اس کو کر لو، جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ ہم نے منع کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں نہیں اٹھانی، نہ اٹھاؤ۔ ہم نے منع کیا کہ ملاوٹ نہیں کرنی، نہ کرو۔ ہم نے منع کیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، نہ بولو۔
ہم نے منع کیا کہ کسی پہ ظلم زیادتی اور ناانصافی نہ کرو تو نہ کرو. ہم نے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ساتھ کام لو تو انصاف کرو. ہم نے حکم دیا ہے کہ عدل کرنا ہے تو عدل کرو. ہم نے حکم دیا ہے کہ ناپ تول پورا رکھو تو ناپ تول پورا رکھنا ہے. ہم نے کہا کہ جو جاب کر رہے ہو, جو ذمہ داری کسی نے سونپ دی ہے, اس کو ایمانداری سے پورا کرو تو اس کو پورا کرو. جب اس پورے سسٹم کو تم فالو کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمام مسائل سے نکلنے کے وہ راستے بنائے گا. تمہیں رزق وہاں سے عطا کرے گا, رحمتوں کی برکت وہاں سے برسائے گا, معاشی طور پہ مستحکم وہاں سے کرے گا, اکانومک کرائسس وہاں سے ختم کرے گا جہاں تک تمہاری عقل یہ اپروچ نہیں کر سکتی. یہ بہت بڑا سسٹم. اب ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ اللہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے, جو جتنے مسائل ہیں, جتنے کرائسس ہیں, جتنی پریشانیاں ہیں معاشی طور پہ ہیں, کسی بھی لحاظ سے ہیں, وہ ختم ہو جائے. لیکن ہم اس سسٹم کو اپنے ہی انداز سے ڈیل کرتے ہیں. رزق دینے کا وعدہ اللہ رب العزت نے کیا ہوا ہے, رازق اس نے خود کو کہا ہوا ہے. رازق وہ ہے, محنت ہمارے ذمہ لگائی ہے. رزق کے دروازے وہ کھولنے والا ہے, محنت حلال طریقے سے ہمیں کرنے پہ لگایا ہوا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جی مسئلہ یہ ہے کہ رزق کمانا ہم نے ہے, محنت ہم نے کرنی ہے, بیوی بچوں کو ہم نے پالنا ہے, تو کوئی قاعدہ, کوئی قانون, کوئی سسٹم, کوئی ضابطہ, کوئی اخلاقیات, کوئی کوڈ آف لائف ہمیں نہیں چاہیے. ہم تو وہ کریں گے جو ہمیں سمجھ آتا ہے, جو ہمیں اچھا لگتا ہے, جو ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. چاہے وہ صرف میری ذات کو فائدہ پہنچا دے, پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر دے, مجھے نہیں سروکار اس چیز سے. میرا کام بن رہا ہے تو ٹھیک ہے بھائی, اللہ اکبر کبیر. لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں کہ رب کے دیے ہوئے سسٹم کو, بتائی ہوئی ٹیکنیکس کو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر ہم کامیاب ہو جائیں گے, ہم رزق حاصل کر لیں گے, ہم اپنی مینجمنٹ کو پوری طرح بروئے کار لا کے اپنے بیوی بچوں کو خوشحال زندگی, یہ والی اور پکی والی خوشحال زندگی دے سکیں گے؟ ہو سکتا ہے یہ والی آپ کسی طرح پوری کر لیں, وہ والی کسی کے ہاتھ میں نہیں. اللہ اکبر کبیر. ایسے حالات ہیں کہ ہم نے جب سے اس سسٹم کو ریجیکٹ کیا نا, تو میں یتق اللہ والے سسٹم, تو ہوا کیا ہے, یہ حدیث قدسی کے تحت میں آپ کو بتانے لگا ہوں. آخری چیز ہے یہ آج جو ہم پڑھیں گے, سمجھیں گے. حدیث قدسی 5 حدیثوں کی کتاب میں موجود ہے, سنن ترمذی, نسائی, دیگر کتابوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تفرق لی عبادتی, میرے بندو سسٹم میں نے دے دیا, طریقے میں نے بتا دیے, تمام تر معاملات اور رزق کی پائپ لائن میں نے اسی وقت سیٹ کر دی تھی جب تم 120 دن پہلے ہی والدہ کے پیٹ کے اندر. یہ باقاعدہ صحیحین کی حدیث کہ جب آپ 120 دن کی ایج میں ہوتے ہیں اس دنیا میں, تو اسی وقت حضرت جبرائیل آ کے سارا کھاتا کلیئر لکھ دیتے ہیں. رزق اتنا ملے گا, فلانی چیز وہاں سے ملے گی, ایسے ملے گی, اتنی زندگی گزارے گا, اتنے قطرات پانی کے پیے گا, اتنے رزق کے نوالے کھائے گا, اتنی عمر گزارے گا, فلانی جگہ میں موت ہوگی. دیٹس اٹ, کتاب پر چلے گئے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں سسٹم کو قبول کرو اور تفرق لی عبادتی, میری عبادت کے لیے خود کو فارغ کر لو, فری ٹائم نکال لو تھوڑا سا میری عبادت کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, کام نہیں بنے گا, اس سے مشکلات بڑی ہیں, مسائل بڑے ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دن رات ایک کر کے محنت کرتے ہیں, مشین کے ساتھ مقابلہ کر کے اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آفس بیس ہم اپنا کاروبار چلاتے ہیں, آن لائن کاروبار بھی سیٹ کرتے ہیں, اپنے دفتر میں کام کرنے والوں کی تعداد بڑھا دیتے ہیں, اپنے کارخانے میں مزدوروں کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں, پروڈکشن کے لیے مشینیں اور منگوا لیتے ہیں. اپنے کاروبار کو اگر ایک علاقے میں سیٹ ہے تو دوسرے علاقے تک پھیلا دیتے ہیں, پاکستان میں سیٹ ہے تو باہر بھی پھیلا دیتے ہیں, ایک کمپنی ہے تو کہیں اور بنا لیتے ہیں.
آف لائن سسٹم ہے, آفس بیس سسٹم ہے, تو ہوم بیس بھی چلاتے ہیں, ہوم بیس ہے تو آن لائن بھی کر لیتے ہیں, مشینوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں, ہلکان کرتے ہیں خود کو, دن رات ایک کر لیتے ہیں, نیندیں قربان کر دیتے ہیں تاکہ مزید کما لیں, اپنی زندگی کو آسان بنا لیں, معاشی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں. لیکن اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر ایسا کیا تو یاد رکھو میں تھکا کے رکھ دوں گا تمہیں تمہارے کاموں میں, لم اسد فقرک, نہیں مٹاؤں گا تمہاری فقیری کو, تمہاری بھوک کو, تمہاری لالچ کو بڑھاتا جاؤں گا, تمہاری ضروریات کو بڑھاتا جاؤں گا, نہیں پورا ہونے دوں گا. اگر میرے ساتھ مقابلہ کرنا ہے تو آ جاؤ میدان میں, تفرغ لی عبادتی نہیں کرنا تو آؤ پھر, وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اگر نہیں کرے گا جو میں بتا رہا ہوں, جو میں سسٹم دے رہا ہوں, جو میں عبادت کے لیے بلا رہا ہوں, لَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, نہیں مٹاؤں گا تیری فقیری کو, نہیں کروں گا تیرے دل کو غنی, نہیں سکون بخشوں گا تمہاری روح کو. اور آپ دیکھتے ہیں پھر عجیب سی جہنمی طبیعت ہماری بن جاتی ہے, حل من مزید, حل من مزید, اور آنے دو, صحیح راستے سے آ رہے ہیں 2 نمبر راستے سے آنے دو, حلال آ رہے ہیں حرام کے ساتھ بھی اٹیچمنٹ کر کے وہاں سے بھی مال آنے دو, تھوڑا آ رہا ہے اور بناؤ, ایک جگہ سے آ رہا ہے 10 جگہ سے اکٹھے کرو, کوئی کسی قاعدے قانون کی, اخلاقیات کی, دین کی, شریعت کی, لیگل سسٹم کی کسی چیز کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے. کماؤ اور آنے دو, عرب ہے تو گھر بناؤ, طبیعت میں سکون کوئی نہیں, دل میں چین کوئی نہیں, دماغ کے لیے کوئی اقرار نہیں, آرام نہیں, مزید کماؤ لیکن پورا پھر بھی نہیں پڑ رہا, ہمارے پاس وقت نہیں بچ رہا, دوستوں کے لیے وقت نہیں بچ رہا, فیملی کے لیے وقت نہیں بچ رہا, ہمارے دینی مسائل سیکھنے کے لیے وقت نہیں بچ رہا. آج کسی کو کال کروں سر مصروف ہوں, 2 مہینے تک کوئی ٹائم نہیں ہے میرے پاس, مجھے نہ تنگ کریں, اسٹیٹس لگائے ہوتے ہیں بزی, بزی ایٹ ورک, اونلی میسج. اللہ کیوں بھائی کیا کر رہے ہو؟ قبر پہ اللہ کی قسم کھڑے ہوتے ہیں, ہاں جی پائے نا آ رہے ہیں وہاں 2 منٹ ٹھہرو بس, قبر سے مٹی پہن دی ہے, پھول پہ چلے نے دعا ہو رہی ہے, میں آ رہے ہیں بس 2 منٹ. باجی کتنے جانا, حج پہ جا رہے ہیں, پیچھے 20 بندے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ کی قسم اب یہاں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر بھی دل کو سکون نہیں, طبیعت میں چین نہیں, آرام نہیں, سب کچھ چھن گیا, وقت چھن گیا, سکون, آرام, سب کچھ تباہ برباد. اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے. جن کو کاروبار میں پریشانیاں ہیں ان کی کاروباری مشکلات آسان فرمائے. جن کو کاروبار یا جاب میسر نہیں, اللہ تعالیٰ حلال ستھرا طیب روزگار عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گھریلو نچاکیاں, پریشانیاں, لڑائی جھگڑے ختم فرما دے. اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں محبتیں پروان چڑھا دے, ہمارے اختلافات کو ختم کر دے, ہماری طبیعتوں میں سے حرص اور لالچ کو ختم کر دے, ہمیں معاشی طور پہ مستحکم کر دے. ہمارے پاکستان کے اوپر نظریں رکھنے والے, اس کو توڑنے والے, ان سے ہمیں نجات عطا فرما دے. ان سے پاکستان کو, اس کی عوام کو, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبان کو محفوظ فرما لے. اللہ تعالیٰ تمام دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. اللہ رب العزت تمام گھروں کے اندر اپنی رحمتوں کی برکت برسا دے. جو والدین بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرمائے, ان کے جوڑ کے رشتے عطا فرمائے. والدین کی پریشانیاں ختم کر دے. بیماروں کو اللہ رب العزت صحت عطا فرما دے. جتنے ہسپتالوں میں, گھروں میں جہاں کہیں بیمار موجود ہے, اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے. جو معاشی تنگی کا شکار ہیں, اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال کر دے. اللہ رب العزت ہماری تمام پریشانیوں کا حل فرما دے. تمام جو وفات پا چکے ہیں ان لوگوں کی بخشش فرما کے جنتوں کا مہمان بنا دے. اللہ رب العزت امت مسلمہ کو کامیابیاں عطا فرمائے, ترقیاں عطا فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم اذل الشرک والمشرکین, اللہم اغفر لی ولی امت محمد, اللہم اغفر لی ولی امت محمد, اللہم اغفر لی ولی امت محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک اعلان بھی موجود ہے کہ بارشوں کی وجہ سے یہ سیلاب متاثرین ہیں, ان کے لیے لباس, خوراک اور نقدی وغیرہ یہ جمع کر رہے ہیں. تو یہ مسجد